برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک انتہائی پراسرار حصہ جہاں پر 100 سے زائد شپس اور جہاز جا کر غائب ہو گئی اور ان کا کوئی پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو امریکہ، فلوریڈا، پورٹوریکو اور برمودا ملک کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کا علاقہ بن جاتا ہے۔ مجموعی طور پر 5000 مربع میل وہ علاقہ ہے جہاں یہ ٹرائنگل موجود ہے۔ برمودا ٹرائنگل 500 سال پرانا ہے کیونکہ 1492 عیسوی میں جب کرسٹوفر کولمبس ایک نئی دنیا کی تلاش کے لیے نکل گیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ اس علاقے کو عبور کر رہا تھا تو اس کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور ایک رات جب وہ اپنی کشتی سے باہر نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی بہت ہی روشن چیز یعنی کہ جلتی ہوئی چیز سمندر میں گر کر ڈوب رہی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے لیے 18ویں اور 19ویں صدی میں الگ الگ نام پکارے جاتے تھے اس کو، لیکن برمودا ٹرائنگل پہلی مرتبہ 1964 میں اس کے لیے یہ نام استعمال ہوا۔ ارگوسی نامی ایک میگزین ارگوسی نامی ایک میگزین تھا جس میگزین کا آرتھر ویسنیٹ ایچ گیریز تھا، جسے 1964 میں اس میگزین میں ایک مضمون لکھا یعنی کہ ایک آرٹیکل اس نے لکھ دیا جس کا عنوان تھا مسٹیریس برمودا ٹرائنگل۔ اس کے بعد سے یہ نام برمودا ٹرائنگل اس کا نام پڑ گیا، اس جگہ کا نام۔ اس مضمون میں کئی گمشدگیاں درج کی گئی تھی جو اس برمودا تکون یعنی کہ برمودا ٹرائنگل میں پچھلی چند دہائیوں میں ہوئی تھی۔ اس نے خلاصہ کیا کہ اس سمندر میں کچھ ایسا ہے جو بہت عجیب ہے جس کی وجہ سے اتنے جہاز اور شپس غائب ہو رہی ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ حالانکہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا کوئی وضاحت اس نے اس آرٹیکل میں نہیں دیا تھا، لیکن اس آرٹیکل کے پبلش ہونے کے بعد یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسٹری بن گیا۔ اس کے بعد یہ بات اس قدر مقبول ہوا کہ بہت سی کتابیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں لکھی گئی، بہت سی فلمیں بنی اور بہت سی کمپیوٹر گیمز بنائی گئیں، حتیٰ کہ یہاں پر برمودا ٹرائنگل کے اوپر گانے بھی لکھنا سٹارٹ کر دیا گیا۔ اگر ہم کچھ اور واقعات کی بات کریں تو 1918 میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ امریکی سائیکلوپس یعنی کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا جہاز اس وقت ہوا کرتا تھا جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹروپس کی منتقلی یعنی کہ فوج کی منتقلی اور کوئلے کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے USA سائیکلوپس میں یعنی کہ اس کا نام سائیکلوپس رکھا گیا تھا، تو اسے یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو اور فوج کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اس وقت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ تھا کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے جا رہا تھا۔ USA سائیکلوپس میں 306 لوگ بیٹھے تھے۔ واشنگٹن کے پاس ایک شہر ہے ویسٹ انڈیز، بالٹیمور، وہاں سے یہ جہاز برازیل جا رہا تھا۔ دیگر افراد کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز تھا۔ اس راستے پر پہنچنے میں تقریباً 9 دن کا وقت لگنا تھا۔ یہ ایک محفوظ سفر تھا، موسم صاف تھا، جہاز کا پیغام آیا، موسم ٹھیک ہے اور سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ پیغام اس کا آخری پیغام تھا۔ یہ جہاز اپنے راستے پر سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ یہ اچانک غائب ہو گیا تھا، اس واقعے نے سب کو چونکا دیا کیونکہ یہ امریکہ کا ایک بحری جہاز تھا جو ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اچانک غائب کیسے ہوا، یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا۔ اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی سی خوفناک لگی تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ایلن آسٹن کی مسٹری ہے۔ 1881 میں ایلن آسٹن کا 210 فیٹ لمبا جہاز تھا، وہ لندن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ یہ بہت عام تھا کہ اس وقت سارے لوگ اسی راستے سے امریکہ جایا کرتے تھے، لیکن راستے میں ایلن آسٹن نے برمودا ٹرائنگل کے علاقے کے قریب ایک نامعلوم جہاز کو دیکھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ انجان جہاز کچھ خوفناک سا لگ رہا تھا، لیکن جب 2 دن کی انتظار کے بعد انہوں نے اس جہاز کے اندر معائنہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس جہاز کے اندر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے اور اس پر کسی بھی انسانوں کے نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تو ایلن آسٹن نے سوچا کیوں نہ اس جہاز کو اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ اس کے بعد کپتان نے اس نامعلوم جہاز کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سمندری قزاق یعنی کہ سمندری ڈاکو
کشتیوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹتے تھے، لیکن اس والے جہاز کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھی جو ایک جہاز کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز پر سے کچھ عملے کو اس کے اندر بٹھایا جائے اور اپنے ساتھ اس کو لے جائے، تو اس نے اسی طرح اپنے عملے میں سے کچھ کو اس کے اندر منتقل کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ شروع کے 2 دن تو وہ آپس میں ساتھ مل کے چلتے رہے، لیکن تیسرے دن کے شروع میں اچانک سے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کشتی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جب طوفان تھم جاتی ہے تو تلاش کرنے پہ ان کو وہ کشتی ارد گرد کہیں پہ مل جاتی ہے، جس کے اندر معائنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عملے میں سے وہ تمام لوگ جن کو اس کے اندر منتقل کیا گیا تھا موجود نہیں ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر پھر سے کچھ عملے کو بٹھایا جائے اور اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ عملے کو بٹھا کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ روانہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن پھر وہی معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ پہلے کی طرح وہی معاملہ اور اندر کے تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا۔ کیپٹن کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس جہاز کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا تو وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسٹری آج سے 500 سے 600 سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کے کمپاس اور مشینری کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کچھ وقت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ایک ہول ہے، ایک بہت بڑا سا ہول ہے جو مقررہ وقت پہ کھلتا ہے اور مقررہ وقت پہ بند ہو جاتا ہے۔ کچھ سائنسدان اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایلینز کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہوں، یہاں پہ کوئی ان کا کوئی سیٹ اپ ہو جس کے ذریعے وہاں پہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ہلاک کر دیتے ہیں، وہاں پہ تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ اور بھی اس کے علاوہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ میتھین ہائیڈریٹ نامی ایک گیس جہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب یہ مکمل طاقت کے ساتھ نکلتی ہے تو جس کی وجہ سے طاقتور بلبلے یہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے بحری یا پھر ہوائی جہاز یا کوئی اپنے اندر سما سکتی ہے اور کچھ ہی ٹائم میں اس کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام باتیں صرف تھیوریز کے حد تک ہی ہم جانتے ہیں، یہ تھیوریز ہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں مکمل اور اس کی حقیقت آج تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مسئلہ آج بھی ایک مسٹری ہے، یعنی کہ یہ ایک آج بھی مسٹری بنا ہوا ہے، یہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔